پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے افغانستان میں یو ایس فورسز کے کمانڈر جنرل میکرسٹل کے اس انٹرویو سے متعلق جو انہوں نے ایک میگزین رولنگ سٹون کو دیا تھا کچھ روز قبل۔ اس انٹرویو کے بعد اوباما انتظامیہ برہم ہو گئی، اوباما خود برہم ہو گئے، اور اوباما نے جنرل میکرسٹل کے اس انٹرویو کو بوکھلاہٹ کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اس وقت بھی تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ جنرل میکرسٹل کو وائٹ ہاؤس طلب کیا گیا تھا۔ اب سے چند لمحے قبل ان کی امریکی صدر براک اوباما سے ملاقات ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے جنرل میکرسٹل نے پہلے ہی اپنے اس انٹرویو پر معافی مانگی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ جو انٹرویو دیا ہے یہ ان سے سنگین غلطی ہوئی ہے۔ امریکی وزیر دفاع رابرٹ گیٹس نے بھی انہیں سنگین غلطی قرار دیا ہے، اور اب سے کچھ ہی دیر بعد جنرل میکرسٹل کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ جنرل میکرسٹل براک اوباما سے ملاقات کے بعد اب روانہ ہو گئے ہیں، اور اب توقع کی جا رہی ہے کہ کچھ ہی دیر بعد ان سے متعلق اعلان سامنے آ جائے گا۔ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے اپنے انٹرویو میں وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ جو افغانستان کے لیے امریکہ کے ایمبیسڈر ہیں رچرڈ ہالبروک، انہوں نے وونڈڈ اینیمل کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں جیمز جونز کے لیے انہوں نے لوز کلاؤن استعمال کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر براک اوباما کے لیے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے اس میں انہیں انکمفرٹیبل اور انٹیمیڈیٹڈ انسان کہا گیا، اور یہ تمام کے تمام الفاظ اور یہ انٹرویو ایسے تناظر میں سامنے آیا ہے کہ جب امریکہ پہلے ہی یہ اعلان کر چکا ہے کہ 2011 میں جب وہ افغانستان سے انخلا کرے گا تو اس سے پہلے وہ 30,000 مزید افواج افغانستان بھیج رہا ہے۔ امریکہ کے اندر امریکی صدور اور ان کے آرمی چیف یا جنرلز جو کمانڈنگ جنرلز ہوتے ہیں ان کے درمیان اختلافات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ اختلافات پیدا ہوئے تھے ابراہیم لنکن کے دور میں۔ ابراہیم لنکن کا اختلاف ہوا تھا اس وقت کے جنرل جارج میکللن سے، اور یہ اختلاف ہوا تھا سول وار پہ۔ امریکہ کے جو دوسرے صدر تھے جن کا اختلاف ہوا تھا وہ تھے ہیری ٹرومن کا اختلاف ہوا تھا جنرل ڈگلس میکارتر سے، اور یہ اختلاف ہوا تھا کوریا کی جنگ پر۔ اور اب یہ تیسرا بڑا اختلاف سامنے آیا ہے جس میں براک اوباما کا افغانستان کے معاملے پر میکرسٹل کے ساتھ اختلاف ہوا ہے، اور میکرسٹل نے جو انٹرویو دیا ہے اس پر شدید رد عمل اوباما انتظامیہ کا سامنے آیا ہے۔ کیا اوباما انتظامیہ یہ توقع کر رہی تھی میکرسٹل سے؟ اسی پر ہم بات کریں گے، اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق حسنات نے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ جو میکرسٹل کا بیان سامنے آیا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا حیران کن تھا اوباما انتظامیہ کے لیے؟ جنرل کرسٹل کو افغانستان کی ذمہ داری سونپی گئی تو یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ بہت پروفیشنل سپاہی ہیں، اور جو جنگ کے معاملات ہیں ان کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور سیاست سے ان کا دور بھی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اب جو انہوں نے ایک اس قسم کی باتیں کی، ویسے تو امریکنوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ذرا لوز باتیں کر جاتے ہیں اگر ان کا ہم مقابلہ برطانیہ کے کلچر کے ساتھ یا ان کے رواج کے ساتھ کریں، لیکن پھر بھی جب آپ اس طرح کسی کو انٹرویو دے رہے ہوں اور جو سینئر آفیشلز ہیں ان کے متعلق اس قسم کی لوز باتیں کی جائیں تو وہ قابل اعتراض ہو جاتا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ میکرسٹل نے اس وقت جب یہ باتوں کے رو میں تھے اور انٹرویو لیا جا رہا تھا، چونکہ یہ سیاستدان نہیں ہیں، پروفیشنل سپاہی ہیں، تو انہوں نے اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیا کہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اگر آپ دیکھیے تو کئی تو ایک دو لفظوں سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہ ان میں کاٹ بہت ہے، اور جو منتخب حکومت ہے یا ان کے افسر ہیں جیسے ڈیفنس سیکٹری وغیرہ ان کے اوپر ایک مذاق کے طور پہ بات کی جاتی ہے، اور اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کے لیے حیران کن اس لیے ہونی چاہیے کہ وہ بالکل ان کو سمجھتے تھے کہ پروفیشنل سپاہی ہیں، اور یہ اس قسم کی وہ باتوں میں نہیں پڑیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھیں ایک ایسے وقت میں یہ بیان سامنے آیا ہے، ان کا انٹرویو سامنے آیا ہے کہ جب 2011 میں امریکہ کہہ چکا ہے کہ وہ انخلا کرے گا اور مزید 30,000 افواج بھیجے گا۔ یہ اس طرح کا بیان آنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے، میکرسٹل پریشان ہو گئے افغانستان کے اندر؟ دیکھیے اس میں ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ بوکھلاہٹ کا شکار تو خیر ساری امریکی انتظامیہ ہی ہے، چاہے وہ سیاسی ہو یا فوجی، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ ان کا اختلاف چلا آ رہا ہے جو بائیڈن کے ساتھ اور ہالبروک کے ساتھ،
چونکہ جو بائیڈن ہالبروک کا یہ خیال ہے کہ جہاں پہ فوجی ہم کارروائی کریں اس کے ساتھ ساتھ ہی سفارتی جو میدان ہے اس پہ بھی آزما لیا جائے، لیکن میک کرسٹل جو ہیں وہ صرف اور صرف زور کے اوپر معاملات کو تو حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اختلاف تو بڑی دیر سے چلا آ رہا تھا، تو اس لیے ہاں آپ نے بالکل بجا کہا کہ یہ ایک دوراہے والی صورتحال ہے کہ اگر وہ ان کو تبدیل کرتے ہیں تو یہ ایسے کروشل معاملات میں افغانستان آ گیا ہے امریکہ کے لیے کہ جس میں وہ اپنی فوجیں نکالنا چاہ رہے ہیں ایک بڑا حملہ کرنے کے بعد۔ تو کیا لیکن وہ باتیں انہوں نے ایسی کی ہیں قابل اعتراض کہ ان کو نظر انداز بھی کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اوباما ایڈمنسٹریشن کے لیے، تو یعنی یہ کشمکش والی سچویشن میں ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی مشکل صورتحال اوباما کے لیے اس لیے بھی پیش آ گئی کہ ظاہر ہے 2009 سے میک کرسٹل افغانستان کے اندر موجود ہیں، ساری چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں، پورے پروسیس کا وہ حصہ ہیں۔ اب جو ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے ان کی ملاقات اوباما سے ختم ہو چکی ہے اور اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ ان کے مستقبل کا کیا فیصلہ ہو۔ کتنا مشکل ہے اب اوباما کے لیے؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں، وونڈڈ اینیمل، کلاؤن، انکمفرٹیبل، انٹیمیڈیٹڈ، یہ تو بڑے سخت الفاظ ہیں۔ کتنی مشکل پیدا ہو گئی ہے اب اوباما کے لیے کہ وہ ان کو رکھیں یا نہ رکھیں؟ اوباما کی پرسیپشن ہے کہ وہ الفاظ کو کیسے لیتے ہیں، پھر میک کرسٹل نے ان کو کیا کہا ہوگا، لیکن جو فوجی ہوتے ہیں پیورلی فوجی، ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل ہی جاتے ہیں۔ تو اس میں پھر اوباما کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے جیسا جو بائیڈن ہے جن کے متعلق بات کی گئی ہے، یا دوسرے ان کی جو کابینہ ہے اور جو کانگریس مین ہے، خاص طور پہ ڈیفنس کمیٹی ہے سینٹ کی اور ہاؤس کی اور فارن ریلیشنز کمیٹی ہے، ان کے ممبران اور ان کے جو سربراہ ہیں وہ کیا اس چیز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ صرف اوباما کا کوئی ذاتی نہیں ہوگا، یہ مشورہ کریں گے ان دونوں کمیٹیوں کے ساتھ، ان کے سربراہان کے ساتھ، کانگریس کی، اور پھر ہی وہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر فاروق حسنات سینئر تجزیہ کار ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ براک اوباما کے لیے یہ صورتحال انتہائی مشکل ہو گئی ہے کہ وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں جنرل میک کرسٹل کے بارے میں۔ اب سے کچھ دیر پہلے جنرل میک کرسٹل کی ملاقات ختم ہوئی ہے براک اوباما سے، کیونکہ ان کے انٹرویو پر انہیں وائٹ ہاؤس طلب کیا گیا تھا۔ اب کیا اس ملاقات میں طے پایا ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن کن حالات میں یہ بیان دیا ہے میک کرسٹل نے، اس پر ہم بات کریں گے افغان امور کے ماہر سمیع یوسفزئی نے، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر۔ بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کتنے مشکل حالات ہو گئے تھے امریکہ کے لیے اور خاص کر میک کرسٹل کے لیے کہ انہوں نے اس قسم کا بیان دیا ہے؟ میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت افغانستان کا جو صورتحال ہے، اور جب اوباما صاحب برسر اقتدار آیا تو میک کرسٹل نے کہا کہ مجھے مزید افواج چاہیے، اور اسی دن سے اوباما صاحب نے ہمیشہ ان کا جو درخواست تھی وہ انہوں نے ٹال دی، اس پر بہت ٹائم ضائع کیا۔ اس وقت سے اوباما اور میک کرسٹل کے درمیان نہیں لگتے تھے، لیکن جن حالات میں یہ انٹرویو ہوا، یہ جو جرنلسٹ ہے مائیکل ہیسٹنگ، جو کہ ہمارا دوست پہ نیوز ویک میں بھی رہ چکا ہے، وہ کل مجھے بتا رہے تھے کہ وہ تقریباً ایک ہفتے سے ان کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں۔ تو پیرس میں انٹرویو ہوا، پھر جرمنی چلے گئے، وہاں پر ہوا، تو وہ ایک ایسے حالات میں نہیں ہوا کہ وہ کسی لڑائی سے گزرا، قندھار پہنچا یا کابل پہنچا، وہاں پر ان کا ڈسٹرب تھا یا اس غصے میں تھے۔ انہوں نے سوچ سمجھ کر یہ انٹرویو دیا ہے اور اس میں ان کو پتا تھا کہ اس کے فال آؤٹ کیا ہوں گے، لیکن بہرحال میک کرسٹل ایک کامیاب جنرل بھی ہے۔ اس کے وقت میں صدام حسین کو پکڑا گیا، اس کے وقت میں عراق میں زرقاوی کو قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ صرف 4 گھنٹے سوتے ہیں اور 7 کلومیٹر دوڑتے ہیں، اور اس کا پورا زندگی جو کیریئر ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے۔ زیادہ تر انہوں نے جو پیشہ ورانہ کام کیا ہے وہ زیادہ تر اس ڈیوٹیوں میں لگا جو اس کو پنشمنٹ میں دی گئی تھی، لیکن بہرحال افغانستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چونکہ عراق میں انہوں نے کامیابی حاصل کی اور اس کو افغانستان لایا گیا۔ سمیع اسی نقطے کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن چونکہ وقت وہ چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں مختصر سی، اور اس کے بعد اسی نقطے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔